صحافت ویسے تو اوورآل بڑا مشکل کام ہے، اور خاص طور پہ ایسے ایریا جہاں پہ ایک ماحول مزاج ہی بالکل الگ سا ہے، تو وہاں پہ آپ کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا پڑ رہا ہے؟ صدر صاحب، پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ جمرود آئے۔ ڈسٹرکٹ ایریا میں خیبر میں صحافت کرنا یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ میں نے 2006 میں صحافت شروع کی، 2008 میں جرنلزم کیا، اور رفتہ رفتہ بس جلد ادھر پھر اس کے بعد ادھر کے حالات انتہائی سنگین ہو گئے۔ لیکن ہماری بھی یہ مجبوری تھی کہ ہم تو ادھر ہی کے رہنے والے تھے، ادھر کے باپ دادا ماما سب گھر و فصلیں اور دکانیں و جائیداد اور زندگی ادھر ہی تھی، تو ہم بس جا ہی نہیں سکتے تھے ادھر۔ صحافت پہ اتنی زیادہ آزادی بھی نہیں تھی، آزادی رائے بھی نہیں تھا، تو بس آہستہ آہستہ سیٹل ہو گئے۔ لیکن اس سفر میں ہمیں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر میں خود ہی اپنے آپ کو بتاؤں میری سٹوری کے بارے میں، تو 2011 میں خیبر کے حالات انتہائی سنگین ہو گئے۔ اور یہ ایریا گزشتہ کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے یہ 2001 سے بالکل جب امریکہ نے افغانستان پہ اٹیک کیا تو بس ادھر کے حالات خراب ہوئے۔ بالکل، تو اس سے رفتہ رفتہ افغانستان میں حالات خراب ہوتے جا رہے، تو ادھر خراب ہوتے تو ادھر آٹومیٹکلی خراب ہوتے، ادھر اس کے اثرات یہاں پہ، تو ادھر اس کے اثرات ہوتے۔ وہ اثرات ہمارے بندوق کی شکل میں بھی آتے ہیں اور فائنینشلی بھی آتے ہیں، روزگار کی شکل میں بھی آتے ہیں، لیکن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ادھر ہمارے علاقے بے انتہا خطرناک ہو گئے۔ 2011 میں ہمارے دوسرے دور علاقے تیرا میں ہمارے انکل وغیرہ وہ بھی اس سے رحلت کر کے ادھر رہائش پذیر ہو گئے۔ ادھر ہمارے جو گھر بر تھے وہ بھی ڈیمیج ہو گئے، آج بھی وہ ڈیمیج ہے، ہم آج بھی نہیں جاتے ادھر۔ کروڑوں کا نقصان ہمارا ہوا ہے، درخت ہمارے ختم ہوئے، کھیتی باڑی کھیت وغیرہ ہمارے ختم ہوئے۔ ادھر جمرود میں قریب میں حالات 2013 میں اتنے خراب ہو گئے کہ میں ونڈی میں کا رہنے والا ہوں، ادھر میرا میڈیسن کا دکان تھا، تو وہ اس میں بھی ایک پولیو ورکر بس نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کیا۔ مجھے بھی بہت سے دھمکیاں دی، پیسے بھی مانگے، لیکن بس پھر میں پشاور میں رہائش پذیر ہو گیا کرائے کے رینٹ پر۔ میں آج بھی کرائے پر رہتا ہوں پشاور میں۔ تو پھر میرے لیے مشکل وقت تھا اپنا علاقہ، اپنی ماں باپ کو چھوڑنا۔ ظاہر ہے اوورآل صحافت تو ویسے بڑا مشکل کام ہے، لیکن ان علاقوں میں جب بہت سی چیزوں کو صحافی دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ بیان کرنے سے قاصر ہوتا ہے، تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ یار بہت مشکل سوال بھی ہے اور مشکل جواب بھی دینے ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ادھر صحافت کرنا پہلے ایسا تھا جس جرم کر رہے ہیں آپ، کیونکہ ادھر وڈیرا سسٹم تھا، ملک سسٹم تھا، قبائلی عصبیتیں تھیں، اس کو فیس کرنا، اس کے بیچ میں سے آپ صحافت کرنا، بس یہ مشکل ترین کام تھا۔ تو ہم نے سب کچھ فیس کیا، کوئی 20 سال تک صحافت کرتا رہا۔ میرے گھر کے سامنے بھی میرے لیے 18 گز کفن لایا، میرا نام بھی اس پہ لکھا ہے، ابھی میرے پاس پڑا ہے کہ تو 3 دن کے اندر اندر ذبح ہو جائیں گے۔ پھر عموماً یہ کن عناصر کی طرف سے ایسا، ظاہر ہے ہمیں یہ تو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کون ہے، لیکن اشارے مل جاتے ہیں، یہ نامعلوم افراد ہے، بس یہ دھمکیاں بھی دیتے تھے، گالی بھی کرتے تھے، FIR بھی ہم نے درج کیے۔ تو وجہ یہ صحافت کا تھا، اس وجہ سے کہ ہم پہلے ایک دفعہ میں PTV ریڈیو پاکستان کے ساتھ کام کرتا تھا، تو لائیو مجھے اس نے اٹھایا، ادھر جیٹ جہازوں سے اس پہ پہاڑ پہ حملے کیے، تو پھر لائیو میں مجھ سے ایک سوال کیا کرنے کے، شاہ صاحب کس انداز سے لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے؟ تو خواہ میں نے کہا کہ اگر ٹارگیٹ لوگ مارے جا رہے ہیں تو اچھے انداز ہے، تو پھر یہ کہ آپ ہمارے کرتے، تو ہمارا تو اور کوئی گناہ نہیں تھا، صرف صحافت ہمارا گناہ تھا، ہم سب کچھ اجاگر کرتے تھے۔ کیا اس انتظامی بندوبست کی تبدیلی سے صحافت کے لیے کچھ بہتری کے آثار پیدا ہوں گے؟ یار سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہو سکتا، لیکن حکومت ٹھوس اقدامات نہیں کرتے۔ ہم مطمئن نہیں ہیں حکومت کے فیصلوں سے۔ مسلسل تیسری دفعہ PTI کی حکومت KP میں آتا ہے، آج تک پریس کلب کے لیے میں چند اکٹھا کر رہا ہوں، پریس کلب چلا رہا ہوں،
ہمیں وہ پیسے اسکرب کے لیے بھی نہیں دیتے. تو صحافت اب ٹھیک پٹری پر جا رہا ہے. پروٹیکشن ملے گی اس کو؟ ملے گی لیکن اگر حکومت چاہے, لیکن ابھی تک نہیں چاہتی. روایتی میڈیا اس وقت ہمارا دم توڑ رہا ہے, ظاہر ہے وہ ہمارے اخبارات ختم ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا ایک بڑا میڈیم بن چکا ہے. تو یہ قبائلی نوجوانوں کی آواز کو بلند کرنے میں کس حد تک معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ تو آج سوشل میڈیا نوجوان پھر قبائلیوں کی ایک ہتھیار بن گئی ہے. لیکن وہ نیگیٹو راستے پہ چلے گی. نہیں, پازیٹیو ہمارے علاقے میں اب پازیٹیو بھیجا جاتا ہے. ہمارے علاقوں میں لوگ رسم رواج اس کا خیال رکھا جاتا ہے, اور جو حکومت یا عام لوگ یا کر رہے ہیں نا اس کو اجاگر کر رہے ہیں. یہ تو آپ کا اپنا چینل ہے, آپ کو جو اچھا لگا, آپ کا دماغ میں آیا تو اس پہ آپ چلا سکتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک ہتھیار ہے, اس سے ہمارے لیے بہت سی آسانیاں. لیکن ظاہر ہے ظاہر شاہ صاحب, اس سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سی ایسی تحریکیں زور پکڑ رہی ہیں, ناراضگیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے. کیا ان کا کوئی اینٹی ڈاٹ, ان کی کوئی تدارک؟ تو کیسے ایک صحافی کیسے اس کا تدارک کر سکتا ہے, اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ صحافی اس میں یہ کردار ادا کر سکتا ہے کہ ادھر لوگ جیس صحافی سوشل میڈیا استعمال کرے, اس کو اتنا اہمیت دیتا ہے, اس کی بیان کو, اس کو وائس کو, اس میں زیادہ آواز اس کے دم ہے دین عام بندے کی. عام بندہ ایک ویڈیو کرے اس میں لوگ اس سے اعتماد نہیں کرتے جتنا صحافی کرے. تو صحافی خواہ وہ غلط نہیں کرتا. آپ کا یہ ریجن جو ہے یہ گزشتہ 2-2.5 دہائیوں سے اور اس سے قبل بھی مختلف ظاہر قوتوں کی کشمکش کا مرکز رہا. تو آپ رپورٹنگ کرتے ہو کن مطلب احتیاطوں کو مد نظر رکھتے ہیں؟ کس کا نام لینا ہے, کس کا نام نہیں لینا ہے, نکے گابا کون ہے؟ سب سے پہلے ہم اپنے علاقے کے رسم و رواج کا خیال رکھتے ہیں ادھر سب سے پہلے, اور دوسری بات اس کے بعد پھر ہم اس مسئلے کی نوعیت کو دیکھتے ہیں کہ اس کی نقصان اجاگر میں ہے یا چھپانے میں ہے. تو اگر اس کو چھپانے میں فائدہ ہے علاقے عوام کو تو پھر چھپاتے ہیں, اگر نہیں ہے تو پھر وہ چھپاتے ہیں. تو اس طرح, اور ادھر لوگ صحافی کے وائس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. جیسے موبائل یا مائک والا وہ تو ہر بندہ ہے, لیکن جو صحافی کرتا ہے نا تو اس مطلب اس کے بارے میں تاثر ہے کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے یہ ٹھیک کر رہا ہے, اس کے کردار پہ وہ سب کچھ گمتا ہے کہ وہ پہلے کیا کر چکے ہیں, کس طرح کرتے ہیں. تو صحافی کی اہمیت ہے اب بھی اس علاقوں میں. آپ ظاہر ہے آپ کے پاس بھی آپ کے پورے ڈسٹرکٹ میں تقریباً اچھی خاصی تعداد ہے پورے ضلع خیبر میں, ان کی صحافیوں کی تربیت کے لیے, فلاح و بہبود کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ یار کوئی مربوط آپ کے پاس پلان؟ میں نے کہا کہ مرجر اضلاع سے پہلے ہمارا ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ یونین تھی, تو اس کے ذریعے سے ہم صحافیوں کو ٹرین دیتے تھے, ٹرین کرتے تھے, ورکشاپوں پہ بلاتے. بٹ آباد میں کیے, نتیا گلی میں کیے, اسلام آباد میں کیے, لاہور میں کیے, کراچی میں کیے. تو اب بھی ہمارے ٹرائب کے جو حصے ہیں اس پہ پشاور اور اسلام آباد کے صحافیوں نے ڈاکے ڈالے, وہ ورکشاپ پہ ہمیں نہیں ابھی دیتے. تو ابھی جتنی بھی انرجیٹک صحافی آتے ہیں نا, ٹھیک ہے ان کے پاس ڈگری ہوتی ہے لیکن ایکسپیرینس اس کے پاس نہیں ہوتی, ورنہ ورکشاپ اس کے لیے تو رگڑا کھانا پڑتا ہے. تو رگنا ہوتا ہے. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں آپ کی وساست سے, آپ کی ویب سائٹ کی وساست سے, کہ ان صحافی کے لیے ورکشاپ اور ٹریننگ کا بندوبست کیا جائے. ہم پرووائڈ کر دیں جگہ کو, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی ہمیں ان صحافیوں کے لیے ٹرین دینا چاہتی ہے تو ایک بہترین موقع ہے مستقبل میں. بہت شکریہ ظاہر شاہ صاحب. ظاہر ہے یہ تو بڑا ایک طویل اور گہرا موضوع ہے, لیکن چلیں کسی حد تک ہم اس تصویر کو سمجھنے میں آپ کی گفتگو کے سمے مدد ملے گی. بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی شکریہ وقت دینے کا.